أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے مرنے والے کے مال کے اندر مردوں کا بھی حصہ رکھا ہے اور عورتوں کا بھی حصہ رکھا ہے۔ کتنا رکھا ہے یہ معلوم نہیں تھا، بندوں کو معلوم نہیں تھا۔ اللہ تعالی ان آیات کے اندر اس کو واضح فرما رہے ہیں کہ کس کو کتنا ملے گا۔ یہ آیات عمل کے لحاظ سے بھی تھوڑی بھاری پڑ رہی ہے لوگوں کو، اور پڑھنے کے زمانے میں ہم لوگ پڑھتے جب حافظ بنتے تھے تو امتحان میں بھی یہ آیتیں بہت بھاری پڑتی تھی کیونکہ سملر اس میں باتیں آ رہی ہے کچھ۔ امام راضی نے ما قبل سے اس کا جو ربط بیان کیا ہے، ایک تو جیسے میں نے ابھی نقل کیا وہ، اور دوسرا ربط یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات سے پہلے یتیم کے مال میں کیا احکام ہے، ان کے جو اولیاء ہے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یتیم کے مال کی حفاظت کیسے کی جائے گی، یہ سب باتیں بیان ہوئی۔ اب یہ ہے کہ یتیم کا مال کیسے یتیم لے گا۔ پہلے تو اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرا مال کتنا ہے، حصہ میرا کتنا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی حصوں کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلے ترجمہ دیکھیں، اس کے بعد ہم اس کا بیک گراؤنڈ اور تفصیل دیکھتے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پھر اگر وہ عورتیں ہو، اولاد میں وہ عورتیں ہو جو دو سے زیادہ ہو تو ان کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 حصہ ہوگا، 2/3 حصہ ہوگا، 2/3۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر وہ اولاد میں ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہوگا۔ سمجھیے، یہ تو ترجمہ ہے۔ یہ آیت کیوں اتری، واقعہ کیا پیش آیا تھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں کئی واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک بات تو یہ بیان کی جس کو صحاح ستہ کے اندر نقل کیا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں تھے۔ بنو سلمہ کے اندر عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جابر فرماتے کہ حضور نے مجھے پایا اس حال میں کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں کوئی چیز سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آپ نے پانی منگوایا، آپ نے وضو کیا اور پانی چھڑکا،
حضرت جابر رضی اللہ عنہ پر، فرماتے کہ مجھے افاقہ ہوا، میں تھوڑا ٹھیک ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ ما تأمرنی ان اصنع فی مالی، کہ آپ کیا حکم فرماتے یہ جو میرا مال ہے اس میں میں کیا کروں، کہاں کہاں خرچ کروں؟ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک روایت۔ دوسری روایت یہ ہے جس کو امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور حاکم نے نقل کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ کی بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ یہ جو دو لڑکیاں ہیں وہ سعد ابن ربیع کی لڑکیاں ہیں جو آپ کے ساتھ احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے۔ اب ان کے جو چچا ہیں انہوں نے پورا مال لے لیا ہے ان لڑکیوں کا، اور ان کے پاس مال بھی نہیں ہے کہ کوئی نکاح کرے گا، مال ہوتا تو نکاح بھی ہو جاتا ان لڑکیوں کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقضی اللہ فی ذالک، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گا۔ وہاں تو امیدیں ہی امیدیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ایسی بات نہیں کہ کسی کو ڈانٹ دیا کہ جاؤ ابھی ٹائم نہیں ہے، اللہ کوئی فیصلہ نکالے گا۔ اس وقت یہ میراث کی آیت نازل ہوئی جس میں حصے بتلائے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا کو بلایا ان دونوں لڑکیوں کے، اور فرمایا کہ سعد کی دونوں بیٹیوں کو 2/3 حصہ دے دو، اور ان کی جو بیوی تھی، ان بچیوں کی جو ماں ہے اس کو 1/8 دے دو، باقی تم لے جاؤ وہ تمہارا ہے۔ فیصلہ ہو گیا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دونوں روایتیں ہو سکتی ہے، آیت یہ نازل دونوں وقت ہوئی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی اس وقت، تو ان کے لیے کلالہ کا جو آگے چل کے آنے والا حکم ہے وہ بعد والی آیت کا اینڈ والا حصہ نازل ہوا ہو، اور آیت کا بگننگ کا حصہ حضرت سعد کی بیٹیوں کے بارے میں نازل ہوا ہو۔ دو روایتیں ہو گئی۔ تیسری روایت یہ ہے، مفسر سدی نقل کرتے ہیں جس کو ابن جریر نے نقل کیا، قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہیں سے نقل کر رہے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر لڑکیوں کو اور کمزوروں کو، بچوں کو میراث نہیں دیتے تھے، اسی آدمی کو میراث دی جاتی تھی جو کہ لڑائی میں میدان میں کچھ کام آ سکتا ہو، عورتوں کی حفاظت کر سکتا ہو، اسی کو میراث ملتی تھی۔ تو حضرت عبد الرحمن، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بھائی انتقال کر گئے، تو پیچھے ایک بیوی ام کجا یا ام کحا، ان کو چھوڑا، 5 بیٹیوں کو چھوڑا، ورثہ آئے اور سارا مال لے گئے۔ ام کوحا نے اس بات کی شکایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، کیونکہ وہ عورتیں 2 سے زیادہ تھیں تو ان کے لیے 2/3 حصہ دے دیا گیا۔ ام کجا یا کوحا کو 1/8 دے دیا گیا۔ اس طرح سے مال کو تقسیم کیا گیا۔ ایک اور روایت ہے کہ سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ کے قصے میں ہی عبد الملک ابن محمد بن حزم فرماتے ہیں کہ عمرہ بنت حرام جو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، تو جب ان کی شہادت ہوئی احد میں تو ان کی ایک ہی بیٹی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میراث کو مانگنے کے لیے آئی۔ حضور نے پھر یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ یہ 4 واقعے بیان کیے جاتے ہیں۔ خیر کوئی بھی واقعہ ہو، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب اس آیت کریمہ کی اہمیت سمجھیے کہ یہ آیت کتنی اہم ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اور اس کی بعد والی آیت میں اوپر کی آیت کی ڈیٹیل بیان کی ہے۔
جو ایک آیت اوپر گزری تھی اس میں تفصیل نہیں تھی کہ کس کو کیا ملے گا، اس آیت نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ آیت کریمہ دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، بہت بڑا دین کا ایک بہت بڑا علم ہے اس کے اندر، اسی کے اوپر کتاب لکھی گئی، پوری کتاب، اس کے قاعدے بنے کہ کس کو کتنا ملے گا، کیسے ملے گا، کون کب ڈراپ ہو جائے گا اور کس کا کم ہو جائے گا، کس کا زیادہ ہو جائے گا، یہ سب باتیں اس کے اوپر ایک بہت بڑا علم ڈیپینڈ رکھتا ہے، جس کو علم فرائض کہتے ہیں، میراث کا علم جس کو کہتے ہیں۔ علم کا 1/3 حصہ اس کو کہا گیا، اور بعضوں نے آدھا علم بھی کہا ہے۔ اور سب سے پہلا علم جو امت میں سے نکل جائے گا، بھلا دیا جائے گا اور امت میں سے نکال دیا جائے گا، یہی علم ہے میراث کی تقسیم کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام دار قطنی نے نقل کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم فرائض کو سیکھا کرو اور لوگوں کو سکھایا کرو، اس لیے کہ وہ آدھا علم ہے۔ سب سے پہلا فاول شیء ینسیٰ وہو اول شیء ینتظر من امتی، سب سے پہلا یہ علم بھلا دیا جائے گا۔ اب آپ لوگ میرے پاس پوچھنے ہی نہیں آؤ گے تو مجھے وہ کتاب دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اب آتے رہو گے، پوچھتے رہو گے تو میں دیکھتا رہوں گا، تو وہ علم تازہ رہے گا۔ بھائی جس چیز کا آدمی پریکٹس کرتا ہے وہ اس کے لیے تازہ رہتا ہے، جو چیز پریکٹس میں نہیں رہتی وہ بھول جاتا ہے آدمی۔ اب آپ کو میں بتاؤں 6 سال ہو گئے یہاں کوئی تقسیم کرانے آیا ہی نہیں، دوسرے ملکوں سے تو آئے سوالات اس کے، لیکن یہاں سے تو کوئی پوچھنے نہیں آیا، تو کیا کسی کو ضرورت نہیں پڑتی اس کی؟ لیکن عمل ہی نہیں، یہ علم نکل گیا، عمل میں ہی نہیں ہے، تو پھر جو چیز عمل میں ہوتی ہے وہ زندہ رہتی ہے، اور جو چیز عمل میں نہیں رہتی، ارے یہ تو کسانی کے اندر بھی ایسا ہے کہ ایک زمانے کے اندر یہاں چاول بوتے تھے، دھان جس کو کہتے ہیں، تو لوگوں کو پتا تھا کہ کیسے بویا جاتا ہے، کب کاٹا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے۔ اب برسا برس سے وہ بند کر دیا، گنا ہی چل رہا ہے، تو اسی گنے کا علم ہے، وہ علم نہیں، ظاہری بات ہے۔ تو یہ علم بھی اٹھا لیا جائے گا، اس طرح سے بھلا دیا جائے گا سب سے پہلے۔ اور ایک روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا، وہ خود فرماتے کہ مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلموا القرآن وعلموه الناس، قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، علم فرائض بھی سیکھو لوگوں کو سکھاؤ، وتعلموا العلم وعلموه الناس، اور علم سیکھو اور لوگوں کو علم سکھاؤ، فإنی امرؤ مقبوض، اس لیے کہ میں تو اٹھا لیا جاؤں گا۔ حضور فرماتے کہ میری بھی موت آ جائے گی، اس لیے علم لے لو، سیکھ لو اور لوگوں کو سکھاتے رہو۔ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهُرُ الْفِتَنُ، کہا کہ علم لے لیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ 2 آدمی فرائضے کا، علم فرائض کا ایک مسئلہ، فریضے کا مسئلہ پوچھنے کے لیے جائیں گے، کسی آدمی کو نہیں پائیں گے کہ جو ان کے درمیان فیصلہ کر سکے، ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو صحیح ڈھنگ سے بتلا دے کہ اس میں یہ حکم ہے، بتائیے آپ۔ اور ایک حدیث سن لیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من لم يتعلم الفرائض والطلاق والحج فبما يفضل اہل البادیہ، کہا جو آدمی علم فرائض کو نہ جانتا ہو، طلاق کے مسائل نہ جانتا ہو، حج کے مسائل نہ جانتا ہو، تو وہ دیہات والوں سے کیسے فضیلت پائے گا؟ بھائی گاؤں والے لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے یہ سب باتیں نہیں جانتے، وہ شہر والوں پہ ڈیپینڈ رکھتے ہیں، تو شہری لوگوں کو یہ علم ہونا چاہیے۔ خیر ایک اور حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلم ثلاثۃ، اصل علم 3 ہے، وما سوا ذلک فضل، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ سب زائد ہے، اصلی علوم 3 ہے، کتاب محکمہ، قرآن مجید کی آیت ہے، اس کا علم پختہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی یہ بات نہیں ہے، گڑبڑ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا کینسل حکم ہے، کون سا باقی حکم ہے۔ کینسل پہ عمل نہیں ہوتا ہے، کینسل کرنے والا ہوتا ہے اس پر عمل ہوتا ہے۔
جو آرڈر پہلے آ چکا ہے اس کے بعد دوسرا آرڈر آئے تو دوسرے پر عمل کیا، لیکن یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ پہلا آرڈر کون سا تھا، دوسرا آرڈر کون سا ہے۔ کتاب محکمہ، محکم آیت ہے۔ سننا و سنت قائمۃ او سنت قائمہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ثابت حدیث ہے، او فریضۃ عادلہ، یا وہ فریضہ علم فرائض جس کے اندر انصاف کے ساتھ صحیح صحیح ٹھکانے پہ کس کو کتنا ملے گا وہ سب جاننا کا، یہ تین اصلی علم ہے۔ اس کے بعد ماں سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب زائد ہے۔ اب دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے احکام تو بیان کیے ہیں کہ کس کو کتنا ملے گا، لیکن ایک دم سے تھوڑی مل جائے گا، ایک دم سے نہیں ملے گا۔ ملنے سے پہلے بھی بہت سارے کام ہے۔ جب دنیا سے جانے والا چلا جاتا ہے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے کس میں خرچ کیا جائے گا؟ کفن دفن، وہی کفنانے دفنانے کا جو کچھ کام ہوتا ہے اس میں خرچہ کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ ادائے دیون، قرضے، جتنوں کے قرضے باقی ہے وہ پہلے پے کرو۔ قرضے ادا کر دیے، اگر قرضہ اتنا ہے کہ جتنا چھوڑا ہے تب تو ٹھیک ہے، قرضہ ہی زیادہ ہے اور چھوڑا ہی کم ہے تو کیا کریں؟ تو کہا بھائی درجے دیکھو، اعلیٰ درجے کا جو قرضہ ہوگا اس کو پہلے دیا جائے گا، یا قرض داروں کو دیکھو جس کا جتنا حصے میں آ سکتا ہو اتنا دو۔ قرضہ ادا کرنے کے بعد بھی بچ رہا ہے تو کہا کہ اب وصیت نافذ کرو۔ اگر مرنے والے نے کوئی ایسا ول بنایا ہے کہ میرے مال میں سے فلانے کو دینا، فلانے کو دینا، مسجد میں دینا، مدرسے میں دینا، خود مطلب یہ ہے کہ جن کا حصہ ہے ان کا نام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لا وصیت لوارث حدیث ہے، جس کا شریعت نے حق مقرر کر دیا ہے اس کے لیے میت کوئی حصہ نہیں طے کر سکتا، وہ تو خدا نے کر دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لا وصیت لوارث، 5 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو زیادہ دینے کا نہیں چلے گا، اب خیر خواہی نہیں کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے۔ سمجھے بات کو؟ اچھا، تو قرضہ ادا کرنے کے بعد وصیت نافذ کرنے کی ہے، اور وصیت اگر کی ہے تو وہ بھی 1/3 میں ہی ہوگی، جو بچا ہے اس میں سے 1/3 سے زیادہ میں نہیں ہو سکتی۔ 1/3 کے اندر وصیت پورا کر دو، باقی جو بچا ہے وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ لیکن آج ہماری یہاں بہت ساری برائیاں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انتقال ہو جاتا ہے میت کے، اچھا اور ایک بات یاد رکھنا، میت کا جو کچھ بھی چھوڑا ہوا ہے وہ سب سامنے آئے گا تقسیم کے اندر۔ میت کپڑے چھوڑ کے مرا ہے، کہا یہ فقیر کو دے دو، اس کو دے دو، کیسے دے دو؟ سب کا حق ہے، جو رشتہ دار ہے سب کا حق ہے۔ نئے رومال بھی لیتے ہیں، کیا ضرورت ہے نیا رومال لینے کی؟ میت کو غسل دینے کے لیے نیا رومال کوئی فرض واجب ہے؟ گھر کا رومال نہیں چلے گا؟ نیا رومال لیتے ہیں، ایک بات۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ کفن کے اندر اتنا کپڑا، میت کو اتارنے کے لیے بھی الگ کپڑا لیا جاتا ہے، یہ بھی زائد ہے، اس کا بھی لینا جائز نہیں، پھینک دیا جاتا ہے اس کو، وہ کس کام کا؟ پھر شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے میت کے اوپر اڑانے کے لیے جو چادر ہوتی ہے وہ بھی نئی تلاش کرتے ہیں، کوئی ضروری نہیں نئی تلاش کا ہونا، دھوئی ہوئی اس کے نئی لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور بات، آنے والے مہمانوں کے لیے خرچہ کرنا، ان کو کھلانے، ان کی ضیافت اور تواضع کے لیے خرچہ کرنا تقسیم سے پہلے جائز نہیں ہے، بالکل نہیں، اس لیے کہ ورثہ کا حصہ اس کے ساتھ وابستہ ہے، اور اگر یتیم بچے ہیں تب تو بات ہی ختم ہو گئی، اور بڑے لوگ ہیں تو پھر مال الگ کیا جائے اور اس کی اجازت ہی کیا جائے۔ اکثر تو یہاں ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے رشتہ دار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو باہر سے آنے والے لوگوں کا اتنا تو ہونا چاہیے کہ بیچارے دور سے آئے تو کیا کریں گے، کہاں کھائیں گے، تو کوئی دوسرے رشتہ دار اس کا انتظام کرتے ہو تو ٹھیک ہے۔ ایک اور بات، انتقال ہوا اور شام ہی کو بکرا کھلا دیا ذبح کر کے، کس کے گھر سے؟ اسی کے گھر سے جو گزرا ہے اس کا، نہ ان کا مال تقسیم ہوا ہے، نہ ان کا حصہ الگ ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، اور کھا لیا، کہاں سے جائز ہے؟ کھانا بھی جائز ہے اور کھلانا بھی جائز ہے۔ اس لیے ان مسائل کو جاننا بہت ضروری ہے۔ خیر،
تقسیم کیا جائے گا. یہ سارے پروسیجر سے ہم لوگ جب پاس ہو جائیں گے، کفن ہے، دفن ہے، قرضہ ہے، قرضے کے بعد وصیت ہے، وصیت کے بعد تقسیم ہے. اور تقسیم کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں. زمانے جاہلیت کے اندر جو میراث ملتی تھی اس کی بنیاد کیا تھی؟ دو چیزیں ہوتی تھی بنیاد. ایک تو نسب، رشتہ داری، اور دوسرا عہد یعنی ایگریمنٹ. کچھ ایگریمنٹ ہوا ہو، اس ایگریمنٹ کے اوپر بھی اس زمانے میں ایگریمنٹ کرتے تھے لوگ. جیسے کہ یوں کہتے تھے کہ تیرا خون میرا خون ہے، تو اگر مر جائے تو میں وارث ہوں گا، میں مر جاؤں تو وارث ہونا. اس طرح کے ایگریمنٹ بناتے تھے زمانے جاہلیت کے اندر. اور ایک ایگریمنٹ تبنی کا، کسی کا لڑکا ہے اور اپنا بیٹا بنا لیا، اس کو ایڈoption کہتے ہیں، ایڈاپٹ کرتے. اسلام نے شروع میں تو چلنے دیا، کہا کہ یہ حقیقی بیٹا نہیں ہے تمہارا. آپ لوگوں سوچتے ہوں گے کہ ارے بیٹا کا ہو یا کچھ بھی، وہ فرق آتا ہے. جب وہ لڑکا 15 سال کا ہو جائے گا تو وہ جو عورت ہے جس کو وہ ماں کہے گا اسے پردہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ حقیقی ماں نہیں ہے وہ. کسی کو بچہ ایڈاپٹ کرنا شریعت نے اجازت تو دی ہے کہ آپ ایڈاپٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایڈاپشن سے وہ لڑکا ریئل لڑکا نہیں بن جاتا. وہ آپ اس کے باپ نہیں بن گئے کہ وہ آپ کو ابا کہے، آپ کی بیوی کو اماں کہے، نہیں. حقیقی ماں اور حقیقی باپ نہیں بن جاتے. جب وہ 15 سال کا ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا، تو بیوی سے پردہ کرے گا. اور اگر لڑکی کو ایڈاپٹ کیا ہے تو وہ بالغ ہو جائے گی تو یہ آدمی جس نے ایڈاپٹ کیا ہے اسے پردہ کرے گی. اب پردہ ہی نکل گیا ہمارے یہاں سے، تو یہ حکم ہی جیسے نکل گیا. ہاں شریعت ہے بھائی، ہماری شریعت کے اندر ہر چیز کا حکم ہے، ہر چیز کا سولوشن ہے. ہم لوگوں کو شتور بے مہار کی طرح چھوڑا نہیں گیا ہے کہ کھلا ہوا اونٹ ہے، جہاں چوا گھومتا ہے چھوڑ دیا رسی، اب جہاں جانا ہو جاؤ. نہیں، ایسا نہیں ہے. دین کے اندر رسی ہے، اللہ کی رسی ہے، یہ تو اس کو مضبوطی سے پکڑنے کا ہے. تو زمانے جاہلیت میں اس طرح کا کام ہوتا تھا. اس کے بعد جب اسلام آیا تو اسلام نے اس کو برقرار رکھا. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو معاہدہ کرتے تھے وہ تبنی اس کو رہنے دیا، لیکن دو چیزیں اور بڑھا دی. ہجرت، مہاجر کا وارث بنے گا. اور چوتھی چیز مواخات. حضور نے آپس میں بھائی بھائی قرار دیا تھا. مدینہ منورہ میں جب پہنچے نے تو انصاری اور مہاجر ان میں بھائی چارہ قائم کر دیا تھا کہ یہ دونوں بھائی. بعض صحابہ تو ایسے تھے کہ جس کے پاس 2 بیویاں تھیں اور جس کو ان کے بھائی کے طور پر بنایا اس کے پاس بیوی نہیں تھی، کہا کہ ایک تو لے لے، ایک کو میں نکالتا ہوں، تو نکاح کر لے اس سے. اتنا زیادہ ان لوگوں نے لحاظ رکھا. تو ہجرت اور مواخات اس کی بنیاد پر میراث ملتی تھی. جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، بھائی رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں. جتنا قریبی رشتہ دار ہوگا وہ سب اللہ کی کتاب کے مطابق وہ رشتہ دار ہیں. اس کے بعد وہ سب چیزیں ختم کر دی گئی. تبنی بھی ختم، یعنی ایڈاپشن کرنا جائز. ایڈاپشن کے بعد جو احکام ہم چلاتے وہ نہیں. گورنمنٹ کی نظر میں تو ایڈاپشن ریئل سن کے حکم میں ہے کہ نہیں؟ ہاں، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے ایڈاپشن کیا آپ نے، کوئی بات نہیں، لیکن وہ ریئل نہیں ہے. اگر کسی نے کسی بچے کو ایڈاپٹ کیا اور اس آدمی کے پاس خود کے پاس اولاد موجود ہے تو اس کو چاہیے کہ جس لڑکے کو ایڈاپٹ کیا اس کے بارے میں کلیئر کرے کہ یہ میرا ریئل لڑکا تو نہیں ہے. اس کو 1/3 یا جتنا وصیت کر دے اتنا دے، ورنہ وہ بھی میراث میں شریک ہو جائے گا. ہوگا کہ یہ سب چیزیں ہیں. خیر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اولاد کا تذکرہ کیا. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں. دیکھو یاد رکھنا مسئلہ یہ ہے کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان دونوں کی اولاد کے بارے میں یہاں حکم ہو رہا ہے. بہت سے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ماں کی اولاد ہے تب تو لڑکے اور لڑکیاں سب برابر.
شریعت میں ایسا نہیں ہے. مرنے والا مرد ہے اور اس کا لڑکا لڑکی موجود ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ مرد کو ڈبل ملے گا، عورت کو سنگل ملے گا. مرنے والی عورت ہے اور اس نے اپنے پیچھے لڑکا اور لڑکی کو چھوڑا ہے، تب بھی وہی رول ہے کہ مرد کو ڈبل ملے گا، عورت کو سنگل ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے لڑکوں کا کیوں بیان کیا؟ امام راضی لکھتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو لڑکا ہوتا ہے، انسان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، اپنی اولاد سے زیادہ تعلق ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے یاد پڑتا ہے وہاں تک بات یہی ہے انشاءاللہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ عورت کی سب سے بڑھیا کوالٹی کیا ہے، سب سے اچھی عورت کی خوبیوں میں کون سی خوبی ہے؟ صحابہ کرام جواب نہیں دے سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے. انہوں نے فرمایا کہ حیا، موڈیسٹی، حیا، یہ سب سے اچھی کوالٹی ہے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات عرض کی تو حضور نے فرمایا کہ کس نے بتایا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرا ٹکڑا ہے. آپ کی بیٹی تھی، آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرا ٹکڑا ہے. وہ ہے تو بھائی اولاد جو ہوتی ہے وہ آدمی سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے. وہ اپنے باپ سے جو بات نہیں کر سکتا وہ اپنے بیٹے سے کر لیتا ہے. اس لیے سب سے پہلے جو تذکرہ کیا وہ اولاد کا کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دینے کا لفظ نہیں بیان کیا. یوصیکم اللہ، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے، وصیت کا لفظ استعمال. ورنہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے، معنی تو وہی ہو رہا ہے، لیکن یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ تم پر فرض کرتا ہے، یہ تم پر کرنا فرض ہے، اللہ کی طرف سے یہ واجب کیا گیا ہے تمہارے اوپر. اور امام قفال نے لکھا کہ یہ وصیت کا لفظ ایسا لفظ ہے کہ جو آدمی کو مجبور کرتا ہے اس کو پورا کرنے پر. لفظ ایسا ہے. عیسیٰ کے معنی ایصال، پہنچانا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر پہنچانا لازم کر دیا ہے، جس کا حق ہے وہاں تک پہنچا دو. تو یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں. یاد رکھنا، اولاد چاہے موجود ہو یا موجود نہ ہو، گزر گئی ہے ان اولاد کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن بعض اولاد ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا ایک آدمی گزر گیا، اور جس وقت وہ آدمی گزرا ہے اس کی بیوی پریگننٹ تھی. اب گزرنے والے کے مال کو تقسیم کرنا ہے تو کن کن بچوں کو ملے گا؟ ماں کے پیٹ میں اس کو ملے گا کہ نہیں؟ ہاں اس کو ملے گا، اس کا ہی بچہ ہے. قربان جائیں شریعت کے اوپر. شریعت نے کیا حکم دیا کہ بھائی مال کو تقسیم مت کرو. ابھی کہا بھائی نہیں کریں گے تو کھائیں گے پیئیں گے کیا؟ کہا ٹھیک ہے کر دو، لیکن پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو کیا مان کے چلو گے؟ کہا لڑکا مان کے چلو، اس لیے کہ لڑکا مان کے چلیں گے تو سب کو تھوڑا ملے گا. اگر لڑکی مان کر چلیں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے. اگر لڑکی مان کر چلے اور سب کو زیادہ مل گیا اور لڑکا نکلا، سب سے واپس لینا پڑے گا. اور دیا ہوا مال واپس آتا ہے کبھی؟ جلدی نہیں آتا. کہا اس کو لڑکی مان کے چلو، لڑکا مان کے چلو تاکہ سب کا تھوڑا تھوڑا ہی ملے سب کو. اور پھر اگر وہ لڑکی نکلی تو پھر بعد میں دے دینا. دیکھا اس کا بھی سولوشن کتابوں میں موجود ہے. تو ساری اولاد اس کے اندر داخل ہے. اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. اب ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اولاد اس میں داخل نہیں ہوگی، جن کو میراث نہیں ملے گی. سب اولاد نہیں ہوگی. ایک مرنے والا تو ایمان والا تھا،
لیکن لڑکا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کافر ہو گیا تو اس کو اپنے باپ کی میراث نہیں ملے گی. لا یرث المسلم الکافر، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا ہے. دونوں طرف سے، کافر مسلمان کا نہیں، مسلمان کافر کا نہیں، ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جس نے اپنے وارث کو قتل کر دیا جان بوجھ کے، باپ کو ہی قتل کر ڈالا تو بیٹے کو نہیں ملا کہ میراث، وہ میراث سے محروم رہے گا. خیر، یہ کچھ مسائل ہے جس کے اندر ان لوگوں کو میراث نہیں ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ نبی کی میراث میں بھی یہی ہے کہ نبی کی میراث نبی کی اولاد کو نہیں ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم وارث نہیں بناتے، ہم وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. یہ حضور کا ارشاد ہے. شیعوں نے کیا کہا کہ نہیں ملے گا، سب سے بڑا جھگڑا ہوا ہے. ہاں، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، جو کچھ ہم چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوگا. خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا. کل بقول امام قرطبی کے 17 قسم کے رشتہ دار ایسے ہیں جن کا حصہ طے کیا گیا ہے، جن کو حصہ ملتا ہے. 17 قسم کے رشتہ دار ہیں. 10 قسم کے رشتہ دار مرد ہیں اور 7 قسم کے رشتہ دار عورتیں ہیں. مرد کیا ہے؟ بیٹا، پوتا، باپ، دادا، بھیا، بھتیجا، چچا، چچا کا لڑکا، شوہر، مرد کی بات چلے، شوہر، اور غلام کو آزاد کرنے والا جس کو مولا کہتے ہیں. ابھی ان کا وجود تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہے یہ بھی ایک. یہ 10 لوگ ہیں مرد. اور عورتوں میں سے 7 قسم کی عورتیں جن کو میراث ملتی ہے. بیٹی، پوتی، ماں، دادی، بہن، بیوی، اور وہ آقانی جس نے آزاد کیا ہو. دیکھو بہن تینوں قسم کی آ سکتی ہے. بہن کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ کتنی قسم کی؟ نہیں پتا. 3 قسم کی. عینی، اللتی، اخیافی. عینی، اللتی، اخیافی. عینی کے معنی ماں باپ ایک ہو، وہ عینی بہن کہلائے گی. ایک ہوتی ہے اللتی، اللتی کے معنی باپ ایک ہو ماں الگ، اور اخیافی کے معنی ماں ایک ہو باپ الگ ہو. سب کا حصہ ہے. ہاں، سیم نہیں ہے، ہر ایک کا رشتہ دیکھا جاتا ہے. جیسے پہلے بات ہوئی تھی کہ رشتے کے مطابق ہوتا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کی میراث کے بارے میں حکم دیتے ہیں کہ مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا. اب دیکھیے یہاں پر بات یہ ہے کہ اولاد یا تو ایک ہی ٹائپ کی اولاد ہے. ایک ہی ٹائپ کی اولاد کا مطلب سب لڑکے ہی لڑکے ہیں، یا لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، یا مکس ہے. اگر مکس ہے یعنی لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں تو اس کا تو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر ہوگا. دیکھو قرآن مجید کی جو آپ لوگ تھوڑا اپنے دماغ پہ تھوڑا زور لگا کر سوچیں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ ایک عورت کو مرد کا آدھا حصہ ملے گا. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، کہہ سکتے تھے، لیکن یہ نہیں کہا اللہ نے.
کیا فرمایا؟ مرد کو ملے گا 2 عورتوں کے برابر. عورت کا تو فکس ہے، اس کا تو ہے، تو 2 کا جو ہوگا وہ تجھ کو ملے گا، لہذا تو پورا مت کھا جانا ان کا. یہ بتلایا گیا. جو زمانے جاہلیت میں کھا جانے کا ایک رواج تھا کہ عورتوں کو کچھ دیتے ہی نہیں تھے، اس کو ختم کرنا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کا صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ تجھے اللہ نے ڈبل دیا ہے، شکر ادا کر کے تجھے ڈبل دیا ہے. اب اس ڈبل سے آگے کے چکر میں عورت کو ختم مت کر دینا کہ اس کا پورا ہی مال لے لے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ڈبل دیا اور عورت کو سنگل دیا. یہ بہت بڑا سوال ہے. حالانکہ عورت تو عاجز ہے. نہیں، ہمارا دماغ کیا کہتا ہے کہ عورت کو ڈبل ملنا چاہیے اور مرد کو سنگل ملنا چاہیے. شریعت نے کہا کہ مرد کو ڈبل ملے گا، عورت کو سنگل. لیکن سوال یہ ہو رہا ہے کہ عورت عاجز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ کمانے جا سکتی ہے، اس کو نکلنے کے اوپر کتنے دباؤ ہے گھر کی طرف سے کہ نہیں جا سکتی، باہر نہیں نکل سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ عورت میں عقل بھی اتنی زیادہ مرد کے مقابلے میں نہیں ہے. وہ دھوکہ کھا سکتی ہے، اگر دھندا بزنس کرے گی تو دھوکہ کھا سکتی ہے، کوئی اس کو لوٹ سکتا ہے، نقصان کر سکتی ہے عورت اپنے مال کا. اس لیے اس کو شریعت کو زیادہ دینا چاہیے تھا. تیسری وجہ یہ ہے کہ جب عورت مردوں کے ساتھ ملے گی تو اس پہ الزام بھی آ سکتا ہے. اس لیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ کم از کم عورت کو مرد کے برابر مل جاتا. اگر ڈبل نہیں ملتا تو کم از کم برابر تو ملتا، ایکول. لیکن شریعت نے کہا نہیں، عورت کو سنگل ملے گا، مرد کو ڈبل ملے گا. کیوں؟ بھائی بات یہ ہے کہ عورت کا خرچہ کم ہوتا ہے، مرد کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے. اس لیے کہ اس کو تو اپنی بیوی کو بھی پالنا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو بھی پالنا ہوتا ہے. اور جس کا خرچہ زیادہ ہوگا اس کو مال کی ضرورت زیادہ ہوگی، اور جس کو زیادہ ضرورت اس کو زیادہ ملنا چاہیے. بات صحیح ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد عورت کے مقابلے میں کامل الخلقت ہے، عقل کے اندر بھی اور مناصب دینیہ کے اندر. وہ قاضی بن سکتا ہے اور امام بن سکتا ہے. مرد کی گواہی، اکیلے کی گواہی 2 عورتوں کی گواہی کے برابر ہے. ظاہری بات ہے کہ جس کا اتنا اونچا مقام ہو اس کو ذرا زیادہ ہی ملنا چاہیے. اس کا اعزاز تو یہ ہے کہ اس کی عزت زیادہ ہو. اور ایک بات اور ہے کہ عورت جو ہے ٹھیک ہے عقل کے لحاظ سے مرد کے مقابلے میں تھوڑی کمزور ہے، لیکن اس میں شہوت زیادہ ہے. سیکسول لحاظ سے دیکھنے جاوے تو اس میں سیکس زیادہ ہے. اب اگر اس کو مال بھی دے دیا جاوے زیادہ تو پھر کیا ہوگا؟ بجائے اصلاح کے فساد ہوگا، کیونکہ وہ اس مال کو اچھی طریقے پر نہیں یوز کر سکے گی اور شہوت کی بنیاد کے اوپر دوسری جگہ پہ استعمال کر دے گی. تو شریعت نے اس کا لحاظ رکھا کہ مرد کنٹرول بھی کرتا ہے. اسی لیے طلاق کا حق مرد کو دیا، عورت کو نہیں دیا ہے. عورت چاہے لاکھوں طلاق دے رہے شوہر کو، نہیں لگے گی، ایک بھی نہیں لگے گی. اور ایک وجہ بہت اچھی لکھی ہے، امام راضی نے لکھا کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ مرد کو سنگل مل رہا ہے، مرد کو ڈبل مل رہا ہے، عورت کو سنگل. کا اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ جب جنت کے اندر یہ لوگ تھے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، تو جس درخت کو کھانے کو منع کیا تھا حضرت حوا نے ایک مٹھا بھر کے لیے کھا لیا اور دوسرا مٹھا چھپا کے رکھ دیا اور تیسرا مٹھا آدم علیہ السلام کو دیا کہ لو کھاؤ. تو وہاں پہ انہوں نے 3 مٹھے میں سے 2 اپنے لیے رکھا اور 1 مرد کے لیے رکھا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں الٹا کر دیا کہ اچھا تم نے وہاں ڈبل لیا تھا، یہاں تمہیں سنگل ملے گا، مرد کو ڈبل ملے گا. خیر یہ امام راضی نے بات لکھی ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو 2 عورتوں کے حصے کے برابر ملے گا. اب کیا ہوگا؟ یہ
بات دنیا میں ہمارے انڈیا میں تو یہ چلا ہے کہ عورت کو 1/4 ملتا ہے، عورت کو 1/4 ملتا ہے، عورت کو چوتھائی ملتی ہے. چوتھائی نہیں ہے، چوتھائی نہیں ہے. ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے اور کوئی نہیں ہے. تو کیسے تقسیم کریں گے؟ کتنے حصے میں تقسیم کریں گے؟ 3 حصے میں کریں گے. مردوں کو کتنے ملیں گے؟ 2. عورت کو 1 ملے گا، یعنی عورت کو 1/3 مل جائے گا. عورت کو 1/3 ملے گا، شوہر کو بھائی کو 2/3 مل جائے گا. اب اسی طرح سے اگر 2 لڑکے ہیں 2 لڑکیاں ہیں تو کتنے سے تقسیم کریں گے؟ 6 سے کریں گے. 2 بھائیوں کو ملیں گے، ایک بہن کو ملے گا. یہ شریعت ہے، اس کو زندہ کرنا ہے ہم کو. ہاں اب بات یہ ہوئی کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر مرد ایک بھی نہیں ہے، سب عورتیں ہیں، اور عورتیں بھی اتنی ہیں کہ 2 سے زیادہ ہے، 2 یا 2 سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان کو 2/3 ملے گا. 2/3 ملے گا، کیونکہ اگر ان کے ساتھ ایک مرد ہوتا تب بھی تو 2/3 ملتا نہیں. اکیلی ایک عورت تھی اور اس کے ساتھ ایک بھائی ہوتا تو اس کو 1/3 ملنے والا تھا. اب وہ 2 ہو گئی ہے تو کہا 1/3 سے کم مت کرو، 2/3 رکھو. اور اب 2 سے زیادہ کتنی بھی ہو تو وہ سوچ سکتی تھی کہ سب ہم کو مل جاوے. کہا نہیں، تم کو تو 2/3 ملے گا. اگر 5 بہنیں ہیں یا 6 بہنیں، سب وہ کوئی مرد اور یعنی کوئی بھائی نہیں ہے ان کا، تو پھر 2/3 حصے میں یہ سب شریک ہو جائے گی. اور باقی کا جو ہے وہ اور رشتہ دار ہوں گے، ان کو ملے. کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے تو پھر رد ہوگا، ان کی طرف دوبارہ آئے گا، انہی کو مل جائے گا. تو دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر وہ عورتیں 2 سے زیادہ ہو تو ان کے لیے جو چھوڑا ہوا مال ہے اس کا 2/3 حصہ ہوگا. اگر 2 ہی لڑکیاں ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تو فرماتے کہ آدھا ملے گا، نہیں، لیکن فتویٰ اس پر ہے کہ ان کو 2/3 ملے گا، کیونکہ 2 ہے یا 2 سے زیادہ ہے ان کو وہی ملے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک ہی لڑکی ہے کہا اس کو آدھا ملے گا. باقی کا کہا اگر وہ مرنے والے کے اگر ابا موجود ہے، اماں موجود ہے، ان لوگوں کے اندر تقسیم تو ہوگا، اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر لڑکی کو مل جائے گا. تو یہ اولاد کے بارے میں اللہ رب العزت نے پہلے بیان کیا، اور اس کے اندر ایک شکل یہ رہ گئی کہ صرف لڑکا ہی ہے، ایک لڑکا ہے کہ وہ پورا اس کو مل جائے گا. لڑکا ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، لڑکا ہے اور باپ بھی ہے تو اس کے مسئلے دوسرے ہیں. لڑکا بھی ہے، مرنے والے کی ماں بھی موجود ہے تو اس کے مسئلے دوسرے رہیں گے. خیر مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کریں گے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس دین کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ان احکام کو لوگوں کے اندر رواج دینے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.